برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جملہ حاضرین، آئیے ہم اور آپ سب مل کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی تاریخ بڑی بابرکت تاریخ ہے، بعظمت تاریخ ہے۔ 25 صفر المظفر، امام اہل سنت، مجدد ملت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، آقا نعمت، مجدد دین و ملت، سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک۔ آج پوری دنیا اسلام و سنیت اپنے عظیم محسن، اپنے عظیم پیشوا، اپنے عظیم رہبر کا عرس پاک پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ بریلی شریف کی سرزمین پر عرس رضوی بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی دنیا میں ایک سے ایک علم والے گزرے، وَكُلَّ فَوْقَ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ کے تحت، مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کارنامے، اور انہوں نے جو اسلام و سنیت کی خدمت فرمائی ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ بغور کریں گے تو امام احمد رضا منفرد نظر آتے ہیں۔ جس جہت سے دیکھیں گے آپ، امام احمد رضا منفرد نظر آئیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر امام احمد رضا فاضل بریلوی کے اوپر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، ان کے علم پر لوگ ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی واحد ایسے محقق، ایک ایسے مدبر، ایک ایسے محدث ہیں جن کو جس جہت سے دیکھا جائے، جس علم میں دیکھا جائے، وہ اپنے اس علم میں وہ امام نظر آتے ہیں۔ منطق و فلسفہ میں اگر انہیں دیکھا جائے تو فیسا غوری جیسے لوگ ان کے شاگرد نظر آ رہے ہیں۔ فقہ میں دیکھا جائے تو بڑے بڑے علماء ان کی بارگاہ میں زان و ادب طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تفسیر میں دیکھا جائے تو فن تفسیر کے امام نظر آ رہے ہیں وہ۔ فقہ میں دیکھا جائے تو فقہ کے امام نظر آ رہے ہیں۔ ان کو جس علم میں دیکھا جائے، وہ اپنے ہر علم میں وہ منفرد نظر آتے ہیں۔ ایک ذات ہے 50 سے زائد علوم پر جسے مہارت تامہ حاصل ہو، اس ذات کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری دنیا نے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو اپنا رہبر، اپنا رہنما تسلیم کیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے قائدین نے، بڑے بڑے اہل علم نے جب امام احمد رضا فاضل بریلوی کو پڑھا اور ان کی کتابوں کو پڑھا تو پکار اٹھے، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات ہے جن مسائل
جو مسائل الجھے ہوئے تھے اور لوگ جن مسائل میں حیران و پریشان تھے، حل نہیں ہو سکتے تھے، امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ میں جو وہ مسائل آتے ہیں تو ایک نظر ڈالتے ہیں اور مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب دنیا کے اندر پہلے جو نوٹ وغیرہ تھے وہ سونے کے سکے ہوا کرتے تھے یا چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے، درہم و دینار ہوا کرتے تھے۔ جب دنیا کے اندر دنیا نے ترقی کی تو پلاسٹک کا نوٹ آیا، کاغذ کا نوٹ آیا، تو عالم اسلام کو یہ اس پہ سوچنا پڑا، غور و فکر کرنا پڑا کہ یہ کاغذ مال ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو تھے درہم و دینار وہ چاندی کے ہوتے تھے، سونے کے ہوا کرتے تھے، وہ تو مال ہی تھے، مگر یہ کاغذ مال ہو سکتا ہے یا نہیں مال ہو سکتا ہے۔ اب اس کاغذ کے ٹکڑے اگر کسی کے پاس زیادہ جمع ہو جاتے ہیں روپیہ، تو اس سے زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ اس سے آدمی صاحب نصاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس مال سے وہ مال ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ پیسہ زیادہ جمع ہو جائے، صاحب استطاعت ہو جائے گا، تو اس سے حج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اس سے زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا؟ اس طریقے کے مسائل درپیش تھے۔ عزیزان ملت اسلام میں بڑے بڑے علماء حیران و پریشان تھے کہ یہ کاغذ مال ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سونے کا سکہ جو ہوتا تھا، چاندی کا جو سکہ ہوتا تو مال ہوتا تھا، یہ مال ہے یا نہیں ہے؟ بڑے بڑے علماء حیران و پریشان تھے، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ کے جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کے سامنے مسئلہ گیا تو حل نہ کر سکے، تو یہ کہا انہوں نے کہ علم جو ہے وہ علماء کی گردنوں میں ہے، کوئی اللہ کا بندہ آئے گا، وہ اس مسئلے کو بتائے گا، اللہ اس کو سمجھ عطا فرمائے گا، اس کو علم عطا فرمائے گا، وہ اس مسئلے کا حل کرے گا۔ لہذا میں نے بہت تحقیق کر لی، میں نے بہت جستجو کی، میں نے بہت کوشش کی، مجھے کوئی جزیہ نظر نہیں آیا، لہذا میں اس مسئلے کو نہ حل کر سکا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا کی علمی شان دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی زمانے میں حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہندوستان سے مولانا احمد رضا فاضل بریلوی حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو عربوں نے ایک سوال نامہ تیار کیا جس میں 12 سوالات لکھے، اور وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں وہ سوال رکھے گئے۔ فاضل بریلوی نے جب سوالوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کے جواب اپنے گھر پہ، روم جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں پہ قیام تھا، قیام گاہ میں جاتے ہیں، وہ ان کے 12 جو سوالات تھے ان کے جوابات عنایت فرمائے، بلکہ مستقل ایک کتاب کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم لکھ دی۔ سبحان اللہ! جب سوال کے جواب آپ نے دے دیے اور وہ کتاب محافظ کتب حرم جو تھے، وہاں کتب جو مکہ المکرمہ کے اندر جو حرم کے اندر جو لائبریری تھی، اس میں جب آپ کی کتاب رکھی گئی اور جب وہاں پر علماء کی نظر پڑی، اس کو دیکھا کہ کس کی کتاب ہے، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، جب علماء حرمین طیبین نے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تصریف کو پڑھا اور دیکھا تو پکار اٹھے، ہائے میں کہاں غافل رہ گیا، یہ جزیہ ہماری نظر سے نہیں گزرا اور ہندوستان سے ایک آنے والے عالم کی نظر میں تھی اور اس نے بتا دیا، ہائے واللہ ہم کہاں غافل رہ گئے، ہم کو خبر ہی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ اور جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کے اندر لکھا کہ یہ مسئلہ جو آج ہم سے پوچھا جا رہا ہے، آج سے 500 سال پہلے علامہ ابن حمام نے اپنی کتاب فتح القدیر میں آج سے 500 سال پہلے یہ جزیہ لکھ دیا تھا، لو باع کاغذتم بألف لجازہ ومن یکرہ، کاغذ کا ٹکڑا اگر وہ اس کو بیچا جائے، 1000 روپے میں بیچا جائے، 1 روپے میں بیچا جائے، جتنے میں بیچا جائے، اس کو بیچنا جائز ہے، اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔
تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے، جس میں علماء حیران و پریشان تھے، دنگ تھے، جو مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، مگر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام مسائل کو حل فرما دیا۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، پاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات وہ ذات ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نہ لکھا ہو؟ 50 سے زائد علوم پر مہارت رکھنے والا وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص امام احمد رضا فاضل بریلوی، وہ ذات امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اپنے محسن، اپنے پیشوا، اپنے قائد کی بارگاہ میں ہم سب خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم امام اہل سنت فاضل بریلوی کے مرقد مبارک پر مولا تعالیٰ رحمت و نور کی بارش فرمائے، حشر تک امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرقد انور پر تبارک و تعالی رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔